جی اب شرک کے متعلق میں ایک اضافہ کروں، ایک نقطہ شرک کے متعلق ایوان صاحب دیکھو عزیز، یہ جو شرک، یہ جو کہتے ہیں نا شرک مثلا یہ مولوی صاحب وغیرہ، یہ خود لوگ بری طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا. یہ سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی آنکھ سے نظر آئے گا اور وہ اپنا پیر بھی جہنم وغیرہ میں ڈال دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نستجیر باللہ نستجیب، یہ تو پہلے قرآن کے خلاف ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ چھوٹی باتوں کو جانتا ہے، لطیف بہت ہی باریک چیزوں سے آگاہ ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پہلی بات یہ قرآن کے خلاف. دوسری بات، جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے اس کا مطلب وہ سامنے ہے، وہ کسی خاص جہت میں ہے، کسی خاص ڈائریکشن میں ہے. اگر کسی چیز خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے سامنے، نہیں نظر نہیں آئے گا. اور جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے کسی خاص ڈائریکشن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے بنی ہے. اجزاء ہوں گے، دیکھ اجزاء ہوں گے تو آپ ہوں گے. آپ کا ہاتھ ہوگا تو آپ ہوں گے، آپ کا یہ ہاتھ ہوگا، یہ سر وغیرہ ہوں گے تو ہوں گے. یہ کتاب ہے بھائی، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب، اس کے صفحات ہوں گے، اس کے تمام اجزاء ہوں گے تو یہ کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو بھی چیز اجزاء سے بنی ہے، اجزاء وہ ان اجزاء کا محتاج ہے، وہ اس محل کا محتاج ہے، وہ اس چیز کا محتاج ہے جس نے اس اجزاء کو جمع کیا ہے. یہ بہت ہی عقلی بات ہے. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، 2+2 is 4. اب دنیا میں کوئی بھی شخص، ہاں جو بھی شخص توجہ کرے اس بات پہ کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، یہ تو آپ نے اللہ کو مخلوق بنا دیا، پر اس کا خالق کون ہے؟ یہ تو خالق کون نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی خالق ہونی چاہیے، اس کی اپنی آغاز ہے، اس کی اپنی انتہا ہے. جو اب جسم دیکھیں، جسم کا پہلی خاصیت کیا ہے؟ جسم اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، محل کا محتاج ہوتا ہے. محل کا بنانے والا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محل ہوگا تو یہ ہوگا نا. اللہ اگر جسم ہے، وہ جگہ ہوگا، وہ آسمان جہاں بھی وہ جگہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس جگہ کا بنانے والا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود اس کا وہ خود اپنے وجود کے لیے اس محل کا محتاج ہے. تو پھر اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ خود مخلوق ہے، وہ خود محتاج ہے، اس کا اپنا خالق ہے. جو لوگ ہمیں شرک، یہ سب جماعت مخالفین کا اس مسئلے پہ اجماع کہ وہ اللہ کو نظر ہے. یہ صرف مذہب اہل بیت علیہ السلام اور معتزلہ کا. معتزلہ بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا روز قیامت. اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نظر آ سکتا، نہ قیامت میں نظر آ سکتا، کبھی نظر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ. اور جو بھی نصوص ہیں وہ قابل تعویل ہیں. اچھا، تو یہ خود بدترین شرک میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک جسم سمجھتے ہیں. اور جسم، پہلی شرط کیا ہے؟ ہر جسم مخلوق ہے، ہر جسم محتاج ہے، ہر جسم کا خالق ہونا چاہیے. وہ زمین و آسمان، جسم زمین و آسمان کا خالق نہیں ہو سکتا جسم. کیوں؟ اجسام، دیکھیں اجسام کی طاقت یہ ہے کہ ہمیں یہ کتاب ہے بھائی. اگر کوئی چیز نہ ہو میں یہ کتاب نہیں بنا سکتا. میں کوئی چیز آپ مجھے دیں گے نا، مواد دیں گے، مٹیریل دیں گے، میں اس مٹیریل سے ایک کتاب بنا سکتا ہوں. میں مٹیریل کا مثلا لکڑ سے یا دوسرے اجزاء سے، میں ان کا، انسان کے پاس کیا قوت ہے کہ اس کے ہم تبدیل کر سکتے ہیں شکل صورت، کتابی صورت دے سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں. چائنا، امریکہ، رشیا، فرانس، یہ سب جمع ہو جائیں، ذرہ نہیں بنا سکتے. عدم سے ذرہ نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. وہ ذرے کو چینج کر سکتے ہیں. آپ ان کو دے دیں نا، لوہا دے دیں، لوہے سے وہ کیا بنائیں گے؟ انگوٹھی بنائیں گے. لوہے سے گاڑی بنائیں گے، لوہے سے مائکروفون بنائیں گے. یہ مختلف اشیاء کے اشکال بدل سکتا ہے انسان، بنا نہیں سکتا، خلق نہیں کر سکتا. یہ سب جسمانی اجزاء ایسے ہیں. جسم کی محدودیت یہ ہے کہ وہ دوسرا جسم نہیں بنا سکتا، وہ جسم کے اشکال کو بدل سکتا. تو جو جسم ہے وہ زمین و آسمان کا خالق بھی نہیں ہے. اور پھر جسم خود حادث ہے، ہر جسم حادث ہے. اس کی دلیل اور جگہ پہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اپنی ابتدا ہے. جسم ازلی نہیں ہو سکتا، ابدی نہیں ہو سکتا، اس کی اپنی ابتدا ہے. تو جو لوگ دیکھو شیعوں کو کہتے ہیں کہ تم شیعہ غیر اللہ سے طلب کرتے ہو، یہ شرک ہے. سبحان اللہ، یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ غیر اللہ سے طلب کرنا کیوں شرک ہو؟ کیوں ہم اگر غیر اللہ کو اللہ مانیں یا اللہ جیسا مانیں، اس کو چھوٹا بھگوان، چھوٹا اللہ مانیں تو شرک ہوگا. وَإِلَّا ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، یہ شرک. لیکن تم خود اللہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تم نے خود اللہ کو ایک جسم بنا دیا، ختم بات. تم خود مجسم ہو. اور مجسمے کے کیا احکام ہے؟ وہی ہے کہ جسم کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، خالق کون نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ، مزید بولیں. ان بریکٹ چھوٹا سا، اسی کو چھوٹا سا سوال ہے، مختصری جواب. لا تدرک الابصار جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے شیخ صاحب، اس میں پیارے حبیب معراج شریف کا واقعہ ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے